جسے کہ اجلاس ہوا انٹرنیشنل ریلیشنز میں گریجویشن کی ہے، مڈل ایسٹ اور ورلڈ پہ کام پر پہنچائے۔ تو اگر یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ تھینک یو۔ جو خطہ ہے یہاں پر ہمیں سیکٹیرین وائلنس بھی ملتی ہے، ریلیجیس بھی ملتی ہے اور ملٹری بھی ملتی ہے۔ کس طرح اب یہاں پر اسٹرگل چل رہی ہے پاور کی۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا گیسٹ ہے ابرار علی، جس نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں گریجویشن کی ہے۔ تو سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ کیسے تو آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہے مڈل ایسٹ اور ورلڈ پہ۔ سر جیسے کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی نظر سوچتے ہوں گے، تو اسرائیل اسٹیٹ بننے کا سب سے کردار رہا ہے وہ کس طرح رہا ہے؟ تو اسرائیل مڈل ایسٹ نہیں کیوں؟ سب سے پہلے آپ کا کتنے مجھے اپنی بہت بتانے کے لیے مدعو کرنے کے لیے۔ اچھا، اگر ہم اسرائیل کی ریاست کا قیام دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے ہمیں کچھ قدم پیچھے تاریخ میں جانا پڑے گا، کیونکہ کچھ بھی اوور نائٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے لیے یورپ اور پوری دنیا میں جو جیوز تھے ان کے خلاف موومنٹس چلتی رہی ہیں دنیا میں۔ ایک پوگروم نام کے کی ایک موومنٹ چل رہی تھی۔ کیا پوگروم نام کے؟ جی یہ ایک یہودیوں کے خلاف ایک سازش تھی، اور اس کا آغاز جو موسٹلی ہوا تھا اوڈیسا سے۔ اور اوڈیسا کہاں سے ہوا تھا؟ یہ رشیا سے ہوا تھا۔ رشیا میں ان کے خلاف جو ان کی ٹرمینیشن سٹارٹ ہوئی، ان کی اسیسینیشن سٹارٹ ہوئی، تو وہیں سے ان کے خلاف جو سازش کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے بھی ایک ڈیفرس نام کی موومنٹ تھی، وہ فرانس سے سٹارٹ ہوئی تھی جیوز کے خلاف، یہودیوں کے خلاف۔ ہم اتنا پیچھے تاریخ نہیں جاتے، لیکن میں جو بتا رہا ہوں نا، وہ اس کا آغاز ہوا تھا پہلی جنگ عظیم جب کا اختتام ہوا تھا، تو تب جب 1933 میں ہٹلر پاور میں آئے تھے، انہوں نے پاور گین کیا تھا۔ تب جب پہلی جنگ عظیم میں ان کو شکست ہوئی تھی، تو ہٹلر کا ماننا تھا کہ مجھے جو شکست ہوئی ہے نا، وہ ان یہودیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ان کا بڑا کردار تھا مجھے شکست دینے میں۔ جو بھی جرمنی بڑا گریٹر امپائر ہوا کرتا تھا، تو اس کو ڈیفیٹ کرنے میں، اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا، وہ مانتا تھا۔ جب 1933 میں انہوں نے پاور گین کیا، تو جیسے میں نے بتایا کہ ہٹلر جیسی پاور گین کیا تو ورلڈ وار اس کو 1 میں شکست ہوئی۔ جب اس کو شکست ہوئی تو دوسری جنگ عظیم کی طرف جا رہا تھا، تو اس کے بیچ کا جو ٹرانزیشن تھی نا، اس کا جو پیریڈ تھا، اس کے دوران اس نے کیا کیا تھا، ایک یعنی کنسنٹریٹ کیمپ قائم کی تھی۔ کنسنٹریٹ کیمپ کے نام سے کیمپ قائم کی تھی، اور وہاں پر اس نے میسو نمبر پر ایک ہولوکاسٹ کیا تھا۔ ہولوکاسٹ اسے کہتے ہیں جب کسی ایتھنک گروپ کو ایک مجموعی طور پر ان کا قتل عام کیا جائے۔ تو اس نے اس کیمپ میں لوگوں کو جمع کر کے ایک چیمبرز بنائی ہوئی تھی، اور اس میں ڈال کے وہاں پر گیس کے بنیاد پر ان کو جلا دیتے تھے۔ تو لوگوں کو بھی یہ جواز بتاتا تھا ہٹلر، اور اس کے لوگ جو اس کے افواج تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ ہماری انڈسٹریز چل رہی تھی، کیونکہ ان کا جو فیوم نکلتا تھا نا، فیوم یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ ہماری انڈسٹریز ہیں، انڈسٹریز سے فیوم نکل رہا ہے۔ تو یہ موومنٹ جو تھی، اس نے زائونزم آج موومنٹ تحریک چل رہی ہے نا یہودیوں کی، تو وہ وہاں سے جنم لیتی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک تحریک تھی، اور جو 1880 سے 1881 سے تک اس کا آغاز ہوا تھا۔ ایک یورپین تھا، جیوز تھا، وہ اس نے ایک پمفلیٹ ایشو کیا تھا، اس کا نام تھا تھیوڈور ہیزل۔ اس نے ایک پمفلیٹ ایشو کیا تھا، اس پہ اس نے جو یہودی تھے ان کو متحد کرنے کے لیے، یونائٹڈ کرنے کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا وہاں سے۔ تو یہ تحریک چلتی ہے پورے یورپ سے، جتنے بھی یہودی تھے وہاں سے ان کو نکالا جا رہا تھا، ایکسپیل کیا جا رہا تھا۔ تو
یعنی اس سلسلے کے دوران، اس ٹینیور کے دوران، تو انہوں نے جو یہ تحریکیں چل رہی تھی، انہوں نے سوچا یہودیوں کے لیے کوئی ایک ہوم لینڈ تو ہونا چاہیے جہاں وہ اچھے سے رہ پائیں، انہیں اپنے کلچرز کو، انہیں اپنے پولیٹکس کو پریکٹس کر پائیں. تو اس سلسلے میں پھر کیا ہوتا ہے جب ورلڈ وار 2 کا ٹینیور چلتا ہے، یعنی میں تھوڑا اور کچھ مطلب یہاں پہ جو مین کردار تھا جو ہٹلر کا تھا، یعنی وہ ہولو کاسٹ ان کو جو ہے نا ایک یونائٹ کرتی ہے. ہولو کاسٹ ایک مین کاسٹ تھا جو ہٹلر نے ان پر کیا تھا، یہودیوں پر کیا تھا. اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے جب ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے نا، تو پہلے یہ سارا مڈل ایسٹ جو جتنے ممالک ہیں نا، یہ سارے اوٹمن امپائر کے نیچے ہوتے ہیں. اوٹمن امپائر، سلطنت عثمانیہ سے ہم کہتے ہیں. تو یہاں پر جب یہ ان کے ڈومیننس تھی، تو یہ عرب ممالک ان کے خلاف جو ہے نا ریوولٹ کر رہے تھے، ایک جدوجہد کر رہے تھے کہ ان سے ہمیں آزادی چاہیے. تو جیسے برٹش اور فرانس، ان کی بھی کالونیز تھی وہاں پر. جیسے ورلڈ وار 1 کا اختتام ہوتا ہے، اوٹومن امپائر کو شکست ہوتی ہے. اوٹومن امپائر جو ہوتا ہے وہ اس کے فیور میں ہوتا ہے، جرمنی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو برٹین اور فرانس تو اس کے مخالف تھے، یہ الائڈ پاور تھے. ٹھیک ہے، جیسے الائڈ پاور تھے تو اس کو جیسے شکست ملتی ہے، تو جو برٹشر تھے اور فرینچ تھے نا، انہوں نے عرب ممالک سے کیا کہا، ان کو پلیج کیا کہ آپ اوٹومن امپائر سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. سو کیا کرتے ہیں عرب ممالک، ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور برٹشرز اور فرینچ جو لوگ ہیں نا، وہ انہیں کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اوٹومن امپائر کو ڈیفیٹ ہوگی، اس کا ڈیزالو ہوگا یہ امپائر، تو جو ریاستیں ہیں نا، ہم آپ کو وہ تقسیم کر دیں گے، وہ آپ کو انڈیپینڈنس مل جائے گی. لیکن جو ہی اوٹومن امپائر کی شکست ہوتی ہے، کب؟ جب ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے، اس کے کام پر اس کو شکست ہوتی ہے، تو یہ فرانس اور یہ برٹین اور رشیا، روس بھی ان کے ساتھ تھا، ایک پیکٹ سائن کرتے ہیں. پیکٹ کا نام ہوتا ہے سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ. مارک سائکس تھے، برٹین کے ڈپلومیٹ تھے اور فورن منسٹر تھے، یعنی ڈپلومیٹ تھے. اور جو پیکوٹ تھے، فرینکوئس پیکوٹ، یہ فرینچ ڈپلومیٹ تھے. انہوں نے 1917 میں 16 سے 17 تک ایگریمنٹ کیا ہوا تھا ان ممالک نے. جیسے ہی اوٹومن امپائر کو شکست ہوتی ہے، یہ بٹرے کر دیتے ہیں عرب ممالک کو، ان لوگوں کو بٹرے کرتے ہیں. وہ جو رائٹس ان کو ملنا تھا وہ نہیں ملتا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، عرب ممالک میں ایک ریوولٹ کا یعنی ماحول ہوتا ہے. 17 سے 18 تک ایک حسینی نام کے عرب لیڈر تھے، انہوں نے ان کو لیڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو برٹش لوگوں نے ہمیں کیا بٹرے کیا ہوا ہے، دھوکہ دیا ہوا ہے، اس کا ہم نے بدلہ لینا ہے اور یہ ریاست ہم نے حاصل کرنی ہے. 1917 میں برٹین ایک ڈکلریشن پبلیکیشن کرتے ہیں، بیلفر ڈکلریشن. اور اس کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل ریاست کا قیام کا یعنی اعلان کرتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ قیام ہوگا. اچھا، جو عرب ممالک تھے نا، جیسے میں نے بتایا جو اوٹومن امپائر کے انڈر آتے تھے، جیسے کہ عراق تھا، پہلے میسوپوٹیمیا سے کہتے تھے، عراق تھا، سیریا تھا، فلسطین تھا، جارڈن تھا آج کا. یہ سارے ممالک اب اوٹومن امپائر کے انڈر آتے تھے، پھر بعد میں ان کے برٹش کے کنٹرول میں آئے. اور جب لیگ آف نیشن بنی تھی نا، ورلڈ وار 1 پہلے جب ختم ہوئی تھی، اس کے اختتام پر لیگ آف نیشن بنی تھی. تو یہ ممالک سارے جو تھے نا، اس کے مینڈیٹ سسٹم میں تھے. مینڈیٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، جو ممالک نیولی جو جن کالونی سے امپائر سے ٹوٹتے ہیں نا، تو وہ ان کے انڈر رہتے ہیں جب تک وہ اپنے آپ کو سسٹین کریں. جب تک سسٹین کریں، اپنی گورنمنٹ بنائیں، تب تک ان کالونیل جو ماسٹر تھے نا ان کے اندر رہیں گے. تو ورلڈ وار 2 میں جب ان کو برٹش بالکل بھی ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے، فرینچ بھی ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ وکٹرز ہوتے ہیں، ورلڈ وار 2 وکٹرز ہوتے ہیں، جرمنی کو شکست ہوتی ہے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو بھی ممالک تھے ان کو ان کی آزادی ڈکلیئر کرتے ہیں. لیکن جو فلسطین کا ایشو تھا نا، وہ برٹش کیا کرتا ہے 1945 میں، اس کے اراؤنڈ یا 1947 میں وہ کہتے ہیں کہ جو فلسطین کا ایشو ہے نا، یہ ہم یونائٹڈ نیشن کے حوالے کرتے ہیں کہ اس کا جو مسئلہ ہے نا، یونائٹڈ نیشنز وہ ریزالو کرے گی. اور یونائٹڈ نیشنز میں 1947 میں ایک اسمبلی ہوتی ہے، جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے. وہاں پر ایک ریزولوشن پاس کی جاتی ہے 181.
جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر 2 اسٹیٹس کا قیام ہوگا. وہاں سے 2 اسٹیٹس کا قیام ہوگا اور اس کے بعد 1948 میں اسرائیل اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کرتے ہیں. ہاں تو اس انڈیپینڈنس ہوتے ہی جو عرب ممالک میں ہے ایک انریجس انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. ان کے اندر غصہ پایا جاتا ہے کہ جو برٹشرز نے ہم سے وعدے کیے تھے کہ ہم ان کو جو نا آزادی دلائیں گے, اور انہوں نے الٹا کیا کیا ہے, فلسطین کی ریاست ان کو دینے کی بجائے اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا اس کا ایشو. اور اقوام متحدہ نے جو ڈیسیژن لیا ہے وہ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن یہاں ہوا. کہ اب اچھا 2 اسٹیٹ سولوشن میں کیا تھا کہ جو عرب ممالک ہیں وہاں فلسطین کی ریاست ہے اس کو کتنا شیئر ملے گا, 45%. جو لینڈ ہے نا اس کو 45% ملے گی, اور جو اسرائیل جیوز ہیں ان کو 55% ملے گی. یعنی ان پر ان کا کنٹرول ہوگا, ان کی سیٹلمنٹس بنے گی, اور جو 45% ہے وہ عرب کے پاس ہوگی. تو اس طرح یعنی اس میں برٹش ہو گیا, یعنی جو یورپین کنٹریز ہو گئے, ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے اسٹیٹ یا جیوز اسٹیٹ بنانے کے لیے, یعنی زائنزم اسٹیٹ بنانے کے لیے. اسرائیل کی ریاست جو قیام میں آتی ہے 1948 میں, اس میں بڑا کردار رہا ہے. یعنی جو میں نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا یہ اہم کردار ادا کرتا ہے. جی کیا یہ کانفلکٹ سیکٹرین بیس پر ہے یا پولیٹیکل انٹرسٹ میں ہے؟ اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا, پہلی بات میں کروں کہ یہ مسئلہ جو اسرائیل کا یہاں استعمال نہیں ہوتا. اچھا, اسرائیل ریاست کا یہاں قیام ہونا, میں آپ کے سوال پر آتا ہوں لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ ایک سازش تھی. یہ دنیا جو ورلڈ پاورز ہیں نا ان کی سازش تھی. اچھا, اب جب ورلڈ وار 2 کا اقلام ہوتا ہے تو یہاں پر ورلڈ وار کا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے 1945 سے لے کر 1991 تک. جب تک یہ ورلڈ وار کیوں چلتی ہے, جب تک سوویت روس تھا جو رشیا تھا اس کا ڈس انٹیگریشن نہیں ہوتی تب تک یہ ورلڈ وار کا ایرا چلتا ہے. عرب ممالک جو ہیں وہ اپنی سیکیورٹی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, کیونکہ ریاست اسرائیل کی ریاست کا قیام ہو گیا وہاں پر, اور اسرائیلی ریاست ایک اگریسو اسٹیٹ تھی. ظاہر ہے عرب ممالک سے وہ جو ہے نا گھیری ہوئی ریاست اسرائیل, تو ظاہر ہے وہ اپنا دفاع چاہے گی, عرب ممالک اپنا دفاع چاہیں گے. تو اس دفاع کے لیے جو عرب ممالک تھے جیسے ایجپٹ ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا. اچھا دیکھیں عرب مڈل ایسٹ کی جو پولیٹکس ہے نا اس کے ڈائنامکس کچھ باقی ریجنز سے ہٹ کر ہیں. یہاں پر مڈل ایسٹ کی جو پولیٹکس ہے, جو خطہ ہے یہاں پر ہمیں سیکٹیرین وائلنس بھی ملتی ہے, ریلیجیس بھی ملتی ہے, اور ملٹری بھی ملتی ہے. کس طرح اب یہاں پر اسٹرگل چل رہی ہے پاور کی. اب بیلنس آف پاور ایک انٹرنیشنل ریلیشنز میں بڑے ٹائم استعمال کیا جاتا ہے. تو اس خطے کا جو بیلنس آف پاور ہے اب جو ہے نا اسرائیل کی طرف ہے. ہاں, یہاں پر ایران بھی ایک اہم ایکٹر ہے, کنگڈم آف سعودی عربیہ میں ایک اہم ایکٹر ہے, اور بھی ممالک ہیں, یو اے ای بھی ہے, قطر بھی. لیکن جو پولیٹکس ہے مڈل ایسٹ کی ان کے گرد گھومتی ہے, ایک تو کنگڈم آف سعودی عربیہ اور دوسرا ایران ہے, ریپبلک آف ایران. وہ اسی لیے کنگڈم آف سعودی عربیہ وہ چاہتا ہے کہ اس خطے کی جو ڈومیننس ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, وہ اس خطے کو ڈکٹیٹ کرے. کیونکہ جو او آئی سی ہے نا, اسلامی ممالک کی جو تنظیم ہے, اس کی ساری یعنی جو مینجمنٹ ہے اور اس کا سارا جو رول ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے, سعودی عربیہ کے ہاتھ میں. اور دوسری طرف یہاں پر میرا ایک سوال ہے, جی او آئی سی جو ایک تنظیم بنی ہے وہ کس کے کاؤنٹر میں بنایا گیا ہے؟ اچھا, اگر ہم دیکھیں دنیا میں تنظیمیں ہیں نا, آرگنائزیشنز ہیں, اب تمام متحدہ کے بعد جو سب سے بڑی تنظیم ہے نا وہ او آئی سی ہے. وہ او آئی سی بنی ہی اس لیے تھی جب فلسطین کا ایشو ریز ہوا تھا, تو اس کے لیے او آئی سی کا یعنی او آئی سی بنائی گئی تھی.
اور OIC اتنی بڑی طاقتور تنظیم بن سکتی ہے اگر اسلامک ممالک اپنے آپ میں ایک یونیفیکیشن کا مظاہرہ کریں تو. لیکن ہر مرتبہ ہم دیکھتے ہیں اس مرتبہ جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا تبھی ہنگامی اجلاس ہوا تھا اس کا, لیکن قطر میں دوحہ میں ہوا تھا, 2 تنظیموں کا ساتھ میں ہوا تھا, ایک GCC کا ہوا تھا اور GCC ممالک بھی اس میں شامل تھے کیونکہ وہ بھی اسلامک کنٹریز ہیں, اور OIC دونوں. تو وہاں جو ایجنڈاز ہونے چاہیے تھے وہ ایجنڈاز نہیں ہوئے, جو چیزیں وہاں پر ہونی چاہیے تھی, امپلیمنٹ ہونی چاہیے تھی, وہ ریزولیشنز نہیں ہوئی, کیونکہ وہ ریزولیشنز تب پاس ہوتی اور یہ تنظیم ریزولیٹ ڈٹرمنیٹ تب ہوتی جب وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی. اب یہاں پر جب اسرائیل نے, یہ چھٹا ملک تھا, قطر جو تھا چھٹا ملک تھا, بیک ٹو بیک جن عرب ممالک پر, سیریا ہو گیا, لبنان ہو گیا, ایجپٹ ہو گیا, جارڈن ہو گیا, یہ ایران ہو گیا جون اور جولائی میں, پیچھے جون میں ایران پر حملے ہوئے تھے, اب قطر کی باری تھی. تو قطر میں جب یہ اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر اتنے بڑے ممالک ہیں اسلامی سربراہ کے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز کٹ آف کر دیں گے, اور جو اکنامک ریلیشنز ہیں نا ان کے ساتھ وہ بھی کٹ آف کریں گے. لیکن وہ جسٹ ٹیبل ڈانس تھی, وہ صرف وہاں پر محدود تھی, اور کہا گیا تھا وہاں اجلاس میں کہ ہم اس پر غور وچار کریں گے. کیا یعنی اسٹیٹس خود غور وچار کریں کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز جن کے نارملائزیشن ہے انہوں نے کٹ آف کرنے ہیں. کہ جب OIC اور GCC پہ اجلاس ہوا دوحہ میں, تو جیسے میں نے بتایا کہ ریزولیشن کیا تھی کہ جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں اور اکنامک ٹائز ہیں ان پر کنٹریز جو ہیں, اسلامک کنٹریز ہیں, افریقہ کے, ایشیا کے, یورپ کے, اور جو تو یہ اس پر کنسیڈریشن کریں گے, غور وچار کریں گے. یعنی کوئی یہ اسٹرانگ میسج دنیا کے لیے نہیں جاتا, کیونکہ دیکھیں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکورٹی کونسل ہے وہاں پر اگر جو نان پرماننٹ اور پرماننٹ 55 ہے, پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں, اگر کوئی ایک کنٹری ویٹو کرتا ہے تو وہ ریزولیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے وہاں پر. تو یہاں پر اتنی بڑی تنظیم اسلامک ممالک کی, اور اس کے علاوہ جو یہ GCC کنٹریز ہیں, گلف کنٹریز, ان کے پاس یعنی انرجی کے بھنڈار ہیں, یہ دنیا کے سپلائر ہیں, بڑے سپلائر ہیں. اوپیک کنٹریز ہیں نا جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں, ان میں سے یہ ان کا نام سر فہرست آتا ہے. تو اگر اس کا اجلاس ہوا ہے, ایک ریاست نے ایک ساورین ریاست کے اوپر حملہ کر کے اس کی ساورنٹی کو وائلنٹ کیا ہے, تو اس پر ورڈز نہیں ایکشن چاہیے ہوتے ہیں. اگر ایکشن دکھاتے یہ عرب ممالک تو اسٹرانگ میسج دنیا کے پاس جاتا, اور ان کو یہ ریئلائز ہوتا کہ اب یہ اسلامی کنٹریز ہیں, یہ جاگ اٹھے ہیں, یہ ایکشن کی طرف آئے ہیں, اور ان کا ایکشن لینا بنتا بھی تھا. لیکن نہیں, انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ 2 ایجنڈا, مین ایجنڈا تھے, سو کارڈ ایجنڈا, کہ ہم کیا کریں گے کہ ڈپلومیٹک ٹرائز ہیں, جو اکنامک ٹرائز ہیں, اس پر کنٹریز غور وچار کریں گے. تو کیا اب جو قطر ہے اس کے بعد UAE کی باری نہیں آئے گی؟ کیا کنگڈم آف سعودی عربیہ کی باری نہیں آئے گی؟ ترکی کی باری نہیں آئے گی؟ کیا پاکستان کی باری نہیں آ سکتی؟ لیکن صرف یہ باتوں تک محدود ہوتے ہیں. اگر ایکشن کی طرف جاتے تو یہ کچھ نہ. آپ کا کہنا یہ تھا کہ OIC کو جو یہ قطر پہ حملہ ہوا تو ان کو ایکشن لینا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. جیسے ایران پر حملہ ہوا تو ایران نے منہ توڑ کر جواب دیا تھا. مانتے ہیں کہ ایران کی اتنی پوزیشن نہیں ہے بنسبت اسرائیل کے, اس نے اسٹینس لیا, منہ توڑ جواب دیا. اس کے مد نظر دیکھیں اگر تو جیسے قطر پر حملہ ہوا ہے تو پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ نے ہاتھ بڑھایا ہے, یعنی وہ ملٹری ٹیلٹ کرنے جا رہے ہیں.
اب اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں کیونکہ یہ اب دیکھیں کیا کل پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے سعودی عربیہ اس کی اسٹینڈ لے گا؟ اگر کل اسرائیل پہلے تو اسرائیل سعودی عربیہ پر اور پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچے گا نہیں. سعودی پاکستان پر اس لیے نہیں سوچے گا کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. وہ حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا. جیسے کہ ایران پر حملہ ہوا تو سعودی امریکہ سے بنکر بسٹر بم پلینس اڑے اور انہوں نے آ کر جو ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز تھی نارڈو اور فورڈو اور نتانز جو فیسلٹیز تھی ان پر حملہ کیا. لیکن اسرائیل اور یہ ممالک پاکستان پر حملہ ہونے سے پہلے سوچیں گے. اب اس سعودی عربیہ نے ہاتھ اس لیے بڑھایا ہے پاکستان کی طرف کیونکہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. ان کا ماننا ہے کہ ہم نے پاکستان سے ہاتھ بڑھائے اس لیے ہے کہ اب ہم خود کو نیوکلیر اسٹیٹ مانتے ہیں. ہاں کیونکہ ہم نیوکلیر کے امبریلا میں ہیں یعنی ہمارے اوپر اس کا نیوکلیر کا سایہ ہے. جو سعودی عرب پاکستان کے درمیان ہوا ہے ایک پر حملہ ہوگا تو دوسرے پہ تصور کیا جائے گا. پاکستان پر تصور کیا جائے گا. تو یہ اب اس طرح یہ پیکٹ تھا اسی لیے. ویسے تو پاکستان اور کنگڈم آف سعودی عربیہ کے بڑے ہسٹوریکل ریلیشنز ہیں. جب یہ مشکلات ہوئی ہیں تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اب جو یہ پیکٹ ہے اس کے اور بھی اثرات ہوں گے کیونکہ جیسے دنیا کی پولیٹکس میں اب شفٹ آنے لگی ہے. پہلے دنیا یونیپولر تھی. یونیپولر کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی سپر پاور ہے, ڈومیننٹ پاور ایک ہی ہے. وہ کون تھا؟ یو ایس اے ہے, امریکہ, جو کہ 1991 سے جیسے ہی یو ایس ایس آر یونین آف سوشلسٹ سوویت ریپبلک جو تھا اس کی ڈس انٹیگریشن ہوئی, وہ ویک ہوا. تو اس کے بعد یہاں پہ ایک سوال میرا بنتا ہے جی یہاں پہ امریکہ کا مڈل ایسٹ میں کیا اسٹانس ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے. جو بھی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر جو بھی موسٹلی کنٹریز ہیں وہاں پر کنگڈمز ہیں, مونارکیز ہیں. مونارکس بیٹھے ہیں, مونارکس کہتے ہیں وہ جو بادشاہ ہوں. یعنی وہاں پر سسٹم اس طرح ہے کہ جیسے اب MBS ہو گیا کنگڈم آف سعودی عربیہ, محمد بن سلمان ہو گیا. اب یہ کا حیات سعودی عربیہ کی بادشاہ کا یہ بادشاہ رہے گا جب تک ان کا انتقال نہیں ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پس منظر کو اگر ہم ہسٹری کی ونڈو سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا 2010 میں عرب اسپرنگ ہوئی تھی اور اس کا آغاز ہوا تھا ٹونیشیا سے. وہاں پر جیسے ہی ریوولٹ ہوا لوگ سڑکوں پر آئے اور جو حکومت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا. تو یہ سارے عرب ممالک میں جو نا یعنی وائبریشن چل رہی تھی. جو بھی کنگڈمز تھی نا اور جو کنگ تھے ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھی. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ممالک میں تمام جو ممالک ہیں ہمارے وہاں پر بادشاہ تھے اور ہم لوگوں کو وہ آزادی نہیں دیتے, ان کو فری ہینڈ نہیں دیتے. وہاں کی خواتین کو وہ حقوق نہیں ملتے, ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے. جس کا مثال جمال خشوگی تھا جس کی اسیسینیشن ہے. وہ جو عرب ممالک ہیں وہ اپنی سلطنتیں کھونا نہیں چاہتے, اسی لیے انہوں نے اپنی عوام کو دبائے رکھا ہے. میڈیا اتنی آزاد نہیں ہے ان کی, میڈیا کو الاؤ نہیں کرتے, اپنی خواتین کو الاؤ نہیں کرتے. اب ریسنٹ کچھ سالوں سے یہ انہوں نے الاؤ کیا ہے خواتین کو گاڑی چلانے کا اختیار دیا ہوا ہے. جیسے کہ پہلے ایران میں محاسا نام کی کوئی خاتون تھی جس پر تشدد کیا گیا تھا. اس نے وہ ایک لبرلائزیشن چاہتی تھی. اس کا جو انداز تھا اس پر ایران میں اس کو سپریس کیا گیا تھا, اس کی آواز کو دبایا گیا تھا. جو کچھ لوگ تھے ایکسٹریمسٹ لیول کے تھے, رائٹ ونگ کے لوگ تھے, انہوں نے اسے قتل کر دیا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک نہیں چاہتے کہ ان کی سلطنتیں ٹوٹیں, نہیں چاہتے کہ ان کی لگژریز ختم ہوں. اسی لیے یہی مقصد, یہی وجہ ہے ان کے. جی تو ناظرین آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ وہ اختتام پر پہنچا ہے. تو اگر یہ پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے. تھینک یو.